علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوائے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام عالی مرتبت محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پاس ہمارے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کی صورت میں، اپنی اصلی حالت میں، اپنی حقیقی زبان میں، بغیر کسی تغیر اور بغیر کسی تبدل کے موجود ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا کیے گئے، لیکن سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو دیا گیا وہ معجزہ قرآن ہے۔ معجزہ ایسے خرق عادت عمل کو کہتے ہیں جو عقل انسانی کو عاجز کر دے اور اس کی نظیر لانا ممکن نہ ہو، اور ہر دور کے نبی کو جو معجزہ دیا جاتا رہا وہ اس دور کی مطابقت میں دیا جاتا رہا۔ مثال کے طور پہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں صنعت کا عروج تھا، اور لوہے کو گرم کر کے، نرم کر کے مختلف چیزیں بنانے کا رواج تھا، اور ان کے ہاں لوہے کی صنعت پورے پاکپن پر تھی۔ تو جب لوہے کی صنعت عروج پر تھی تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ باقی لوگ تو لوہے کو گرم کر کے نرم کرتے اور وہ ہاتھ میں پکڑتے تو نرم ہو جاتا، پھر جو صورت، جو شکل اسے دینا چاہتے وہ اسے دے دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیے، یہ جادوگری کے عروج کا زمانہ ہے، اور جادوگر اپنے فن کا لوہا منوا رہے تھے۔ تو جب جادوگری پورے عروج پر تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرشماتی عصا دیا، جو کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی بڑا ہو جاتا ہے، کبھی پتے جھاڑتے ہیں، کبھی بکریاں ہانکتے ہیں، اور ضرورت پڑی تو اژدہا بن گیا۔ جو منوں ٹنوں رسیاں جو جادوگروں کی جانب سے پھینکی گئی تھی اور سانپ دکھائی دے رہی تھی وہ نگل گیا، اور سمٹا تو پھر عصا کا عصا، قد بھی نہیں بڑھا، حجم بھی نہیں بڑھا، وزن بھی نہیں بڑھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیے، یہ طب یونانی کے عروج کا زمانہ ہے، اور اطباء یونان نے ہر مرض کی تدبیر، تشخیص اور علاج معالجہ دریافت کر لیا تھا۔ بڑے بڑے اطباء یونان اپنے فن کا لوہا منوا چکے تھے، حکیم جالینوس، حکیم افلاطون، حکیم بقراط اور سقراط جیسے لوگ اس دور کا فخر تھے۔ تو جب طب کا جادو سر چڑھ کے بولنے لگا اور ہر مرض کی تدبیر اور تشخیص اور علاج دریافت کر لیا گیا، لیکن 3 مرضوں کا ان سے علاج نہ ہو سکا۔ مادرزاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں رکھ سکتے تھے، کوڑی کے جسم کو شفا نہیں دے سکتے تھے،
تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں تھا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ فراز ہوتے ہیں تو ان تینوں مرضوں کا علاج لے کے آئے۔ کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، شفا ہو جاتی ہے۔ مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں، وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ نابینا کی آنکھوں پہ انگلی رکھتے ہیں تو روشنی اتر آتی ہے۔ تو یہ تاریخ پڑھ لیں انبیاء علیہ السلام کی کہ جب بھی جس چیز کا عروج ہوا تو اس دور کے نبی کو معجزہ بھی اسی قبیل کا دیا گیا۔ جب مصر کے کوچہ و بازار میں مہوشوں کے حسن کے چرچے تھے اور ایک سے بڑھ کر ایک ہنسی اپنے حسن کا جادو جگا رہا تھا اور ان کے عشوے اور ان کی ادائیں دل کھینچ رہی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو معجزہ جمال عطا کیا، اور جب ان کے حسن کا چراغ جلا تو سارے چراغ بجھ گئے، اور جنہیں حسن پہ ناز تھا وہ انگلیاں کاٹتے دکھائی دینے لگے۔ آئیے اب جب میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا پہ جلوہ گر ہوتے ہیں تو یہ زبان و بیان کے عروج کا دور تھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک سخنور عرب میں پایا جا رہا تھا، اور انہیں اپنی شاعری پہ، اپنی سخنوری پہ اور اپنی نثر نگاری پہ ناز تھا، اور ان کا ناز بجا تھا، چونکہ وہ بڑے بلند پایا شاعر، ادیب اور نثر نگار تھے، اور اگر کوئی شخص باقاعدہ شاعر نہیں بھی تھا تو وہ اسلوب شاعری سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ تو جب شعر و شاعری اور سخنوری کا عروج بانکپن پر تھا تو حضور معجزہ قرآن لے کر آئے اور پھر انہیں چیلنج کیا، اے سخنورو، اے شاعرو، اے ادیبو، آؤ سارے جڑ جاؤ اور اکٹھے ہو کے اس قرآن کی مثل ایک صورت لا کے دکھاؤ۔ قرآن کے دامن میں وہ چیلنج آج بھی موجود ہے، اور قرآن آج بھی بول رہا ہے کہ لاؤ ایک صورت ہی لے آؤ۔ تو قرآن کا مقابلہ ان سے نہ کل ہو سکا نہ آج ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماہ صیام کے ان حسین لمحوں میں ہمیں توفیق دے کہ ہم کتاب اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کا عزم کریں۔ الاتقان فی علوم القرآن میں امام سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی، سیدھا سا اور آسان سا حل نکال لیتے کہ 3 آیات پر مشتمل ایک صورت لے آتے اور کہتے ہم نے قرآن کے چیلنج کو قبول کیا اور اس کا جواب دیا۔ لیکن وہ نہ کل لا سکے اور نہ آج لا سکتے ہیں، نہ قیامت تک ممکن ہے۔ تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو قرآن مجید کی صورت میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر وہ انوار نازل ہوئے، وہ روشنیاں نازل ہوئی اور وہ اجالے اترے کہ جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت کا چراغ ہیں اور نور و نکھت کا روشن حوالہ ہے۔ آج کوئی بھی قوم اپنے نبی کی تعلیمات کو پیش کرنے لگے، آسمانی وحی لوگوں کے سامنے رکھنا چاہے تو ان کے پاس کوئی مستند صحیفہ نہیں ہے۔ ان کی کتابوں میں تحریف راہ پا چکی ہے، تغیر اور تبدل ہو چکا ہے۔ ان کی آرزوئیں اور خواہشیں، ان کے علماء سو کی تمنائیں کتاب میں شامل ہو چکی ہیں، اور آج وہ کتابیں اپنی اصل زبان میں اور اصل صورت میں موجود نہیں ہیں۔ لیکن آج صدیاں گزرنے کے باوجود قرآن مجید اپنی اصل زبان میں، اپنے حقیقی کلمات میں، بغیر کسی تغیر اور تبدل کے ہمارے پاس اسی طرح موجود ہے۔ لیکن ہم نے اس کتاب کو ایک کتاب ثواب تو سمجھا، مختلف مسائل میں اس سے اپنی پریشانیوں کا حل تو ڈھونڈا، لیکن اس کتاب کے نزول کا جو بنیادی مقصد تھا ہم نے وہ حاصل نہیں کیا۔ قرآن مجید کا موضوع ہدایت انسانی ہے، اور اس سے ہم نے وہ حاصل کرنی تھی۔ اس کا ایک ایک حرف حیات بخش ہے، اس کا ایک ایک لفظ زندگی کا نور بانٹتا ہے۔ یہ حیات آفری کتاب، یہ زندگی دینے والی کتاب، اور ہم اس کتاب کے ہوتے ہوئے بھی اندھیروں میں، ظلمتوں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ تو اس کتاب کے تقاضوں پہ اگر عمل کریں گے تو ہم دنیا کی غالب قوم بنیں گے، دنیا کی عزت والی قوم بنیں گے، ہم رسوا اور ذلیل نہیں ہوں گے۔ اس کتاب کے ہوتے ہوئے ہم دنیا پہ رسوا کیوں ہیں؟ ہمیں سر بلند ہونا چاہیے۔ آسمانی ہدایت کا وہ روشن استعارہ، آسمانی ہدایت کا وہ اجالا جو ہمارے پاس موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے
گمراہیوں کے اندر ہم دھکے کیوں کھا رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہم نے اس کتاب کے حقوق کو نہیں پہچانا۔ اگر ہم اس کتاب کے حقوق کو پہچان لیتے اور اس کتاب پر عمل شعار زندگی بنا لیتے تو آج ہم سرخرو ہوتے، سربلند ہوتے۔ اس کتاب کے ہمارے اوپر بہت سارے حق ہیں، لیکن بنیادی حق اس کتاب کے جو ہمارے اوپر ہیں وہ 6 ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس کتاب کو اللہ کی کتاب مانا جائے۔ یہ یقین، یہ تیقن ہمارے قول سے، ہمارے عمل سے، ہمارے رویے سے، ہمارے طرز زندگی سے محسوس ہونا چاہیے کہ ہم اس کو اللہ کی کتاب مان رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے اس حوالے سے سزائیں کاٹی، تکلیفیں سہی اور دکھ جھیلے، اور اس پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے باقاعدہ کوڑے کھائے، بلکہ جب آپ کو کوڑے لگتے تھے تو آپ کہتے اللہم اغفر لابن الحیثم، اے اللہ ابن حیثم کی مغفرت کر دے۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ تو عرب کا بہت بڑا ڈاکو ہے اور آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ فرمانے لگے بندہ تو برا ہے لیکن بات بڑی پتے کی بتا گیا۔ جب میں قرآن مجید کے مسئلے میں سزا کاٹنے کے لیے یہاں آ رہا تھا، چونکہ معتزلہ کا مسلک تھا کہ قرآن مخلوق ہے اور امام احمد بن حنبل اس موقف پر تھے کہ یہ خالق کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، تو اسی جرم میں جو اس وقت کے حکمرانوں کے نزدیک جرم قرار پایا، ماخوذ ہوئے اور جیل خانے میں لائے گئے، تو کوڑوں کی سزا ہوئی۔ تو فرمایا کہ جب میں دروازے پر تھا تو وہ سزا کاٹ کے جا رہا تھا، تو مجھے دیکھ کے حیران ہو گیا اور کہنے لگا حضرت آپ جیل خانے میں؟ تو میں نے کہا کہ خلق قرآن کے مسئلے میں ماخوذ ہوں اور مجھے کوڑوں کی سزا دی گئی ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگا حضرت میں چوری اور راہزنی کے جرم میں 100 مرتبہ جیل میں آیا ہوں اور ہر بار میں نے کوڑے کھائے ہیں، لیکن اب 100ویں بار سزا بھگتنے کے بعد واپس جا رہا ہوں، لیکن اپنا عمل اور اپنا طریقہ اور اپنا انداز راہزنی نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ اس دھرتی کے اوپر میں شیطان کا نمائندہ ہوں اور میں شیطان کی پشت نہیں لگنے دوں گا۔ کوڑوں کی ضرب سے کہیں گھبرا نہ جانا، تم تو رحمان کے نمائندے ہو۔ تو کہا بندہ برا تھا، بات اچھی بتا گیا، اس لیے میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ تو ہمارے اسلاف نے تکلیفیں سہی، یقین اور اذعان کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ دنیا اور آخرت کے اندر روشنی بھر دیتا ہے۔ کسی زمانے میں کسی شخص کی قبر کھودی گئی تو دیکھا کہ ساتھ والی قبر کی اینٹ گر گئی، صاحب قبر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ تجسس اور شوق کی چنگاریاں مزید روشن ہوئی تو دوسری اینٹ انہوں نے قصداً کھینچ لی، تو دیکھا کہ قبر خوشبو سے بھری ہے اور تازہ پھولوں کی شاخ قبر میں ہے جس پر تازہ گلاب لگے ہیں جو بہار دے رہے ہیں۔ خیر قبر بند کر دی گئی تو لوگوں کو شوق ہوا دیکھیں کہ یہ کس کی قبر ہے، تاکہ اس شخص کو تلاش کر کے اس کے احوال معلوم کریں اور اس کے اچھے اعمال کی اتباع کر کے ہم قبر کی بہاریں اور آسودگی حاصل کر سکیں۔ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر تک پہنچ گئے۔ اس کی بیوہ موجود تھی، اگرچہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ لوگوں نے اسے جا کے پوچھا کہ ہم نے تیرے شوہر کی قبر دیکھی ہے اور وہ کھل گئی تو اس میں روشنیاں، اس میں چراغاں، اس میں خوشبوئیں اور اجالے دیکھے ہیں۔ ہم یہ پوچھنے آئے ہیں کہ تیرے شوہر کا عمل کون سا تھا کہ اتنا بڑا اعزاز اسے قبر میں ملا۔ تو وہ اپنے دماغ پہ زور دے کے کہنے لگی کہ اس کا کوئی عمل نہیں تھا جو مجھے یاد ہو، وہ ایک سادہ سا دیہاتی شخص تھا۔ ہاں یاد آیا کہ وہ قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا تھا، اور صبح کے وقت لوگ جب مسجد میں قرآن مجید نماز کے بعد کھول کے بیٹھتے تو اس سے بڑا دکھ ہوتا، کاش کہ میں بھی قرآن مجید پڑھا ہوتا تو آج میں بھی تلاوت کلام مجید کا لطف لیتا۔ خیر وہ بوجھل قدموں سے گھر پلٹ آتا اور بہت دکھی ہوتا، گھر میں آ کے طاق پہ پڑے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو اٹھاتا اور کھولتا اور ایک ایک صدر پہ انگلی پھیرتا اور ساتھ کہتا مالک مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے، لیکن جو لکھا ہے حق لکھا ہے، جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ پھر نیچے آ جاتا
اور انگلی پھیرتا چلا جاتا اور کہتا مالک یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے اور یہ بھی سچ ہے۔ اس طرح 2-3 صفحات پہ روزانہ انگلی پھیرتا چلا جاتا اور تصدیق کرتا چلا جاتا کہ مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ آج اس کی قبر میں اجالے جو ہیں وہ کتاب اللہ کے ساتھ اس محبت کا صلہ ہوں گے۔ تو جو اس کتاب پر تیقن اور یقین اور ایمان اس طرح رکھتا ہے تو اس کی قبر میں روشنیاں اور قبر میں خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، اور جو اپنی ساری زندگی قرآن سے وابستہ کر دے، اللہ اس کی قبر میں کتنا چراغاں فرماتا ہوگا اور کتنی روشنیاں نازل کرتا ہوگا اور کتنی کرم نوازیاں اور کتنی رحمتیں اس کی قبر میں برستی ہوں گی۔ اس کتاب کے ہوتے ہوئے ہم دنیا پہ رسوا کیوں ہیں؟ ہمیں سر بلند ہونا چاہیے۔ آسمانی ہدایت کا وہ روشن استعارہ، آسمانی ہدایت کا وہ اجالا جو ہمارے پاس موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے گمراہیوں کے اندر ہم دھکے کیوں کھا رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہم نے اس کتاب کے حقوق کو نہیں پہچانا۔ اگر ہم اس کتاب کے حقوق کو پہچان لیتے اور اس کتاب پر عمل شعار زندگی بنا لیتے تو آج ہم سرخرو ہوتے، سر بلند ہوتے۔ اس کتاب کے ہمارے اوپر بہت سارے حق ہیں۔ تو اس کتاب کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کتاب کو اللہ کا کلام مانا جائے، اس یقین اور اس اذعان کے ساتھ اس کتاب کو دیکھا جائے اور اس کتاب کی تلاوت کی جائے۔ دوسرا اس کتاب کا حق یہ ہے کہ صحت لفظی کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت باطن میں روشنیاں پیدا کرتی ہے، اور ہمیں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اس کتاب کی تلاوت دن میں اور رات کی تنہائیوں میں کرو۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ راتوں کو قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ کسی نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، تو فرمانے لگے کہ پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں باوجود تمہاری کوشش کے بھی آنسو کا خراج نہیں دیتی ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت یہ معمول زندگی ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا اور اس خط میں لکھا کہ اگر تم قرآن مجید ترجمے اور مفہوم کے ساتھ نہیں بھی پڑھ سکتے تو خالی ناظرہ پڑھ لیا کرو۔ جو ناظرہ قرآن مجید بھی پڑھتا ہے اس کے قلب کا تعلق رسول اللہ کے دل سے جڑ جاتا ہے۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اللہ اس کو دوہرا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد کیا کہ جب تمہارا رب سے ہم کلام ہونے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری ایک جنگل میں رہتے تھے، لوگ انہیں ملنے گئے تو کسی نے کہا کہ سہل یہاں تنہائی میں کیسے دن اور راتیں کاٹتے ہو، آؤ نا شہر میں تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے میں تنہا رہتا ہوں؟ کہا کسی نے کیا کہنا ہے، ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ آپ تنہا ہیں۔ تو حضرت سہل کہنے لگے میں تنہا نہیں ہوں، تم نے غلط دیکھا، میرا جب اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تنہا رہتا ہوں، میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو قرآن مجید سے وابستگی یہ معمول زندگی ہونا چاہیے، اور یہ تلاوت جب ہمارے گھروں میں ہوگی تو گھروں میں برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی۔ آج ہمارے گھر برباد ہوتے جا رہے ہیں، گھروں کے سکون لٹ گئے ہیں، قرار نہیں ہے۔ ہمیں یہ گمان ہو گیا کہ شاید گھر پہ سایہ ہو گیا ہے، گھر پہ کوئی آسیب کے اثرات پیدا ہو گئے ہیں۔ اصل ہمارے گھروں سے قرآن نکل گیا ہے، اور قرآن کے نکلنے سے گھروں کی برکتیں روٹ گئی ہیں۔ گھر چین اور قرار کا مرکز ہوتے تھے، لیکن آج وہ چین، وہ قرار، وہ سکون، وہ طمانینت گھروں میں نہیں رہی ہے، اس لیے کہ آج ہمارے گھروں میں قرآن کی صدا نہیں رہی۔ تو تلاوت کلام مجید معمول زندگی بنائیں۔ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس کو مفاہیم و مطالب کے ساتھ سمجھا جائے۔
یہ قرآن ہمیں کیا رہا ہے، ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے، اس کتاب کا ہمارے نام میسج کیا ہے۔ ہمارے دوست کا خط آئے اور اس زبان کو ہم نہ جانتے ہوں جس زبان میں وہ خط لکھا ہو، تو جب تک ہم کسی ایسے شخص کے پاس وہ خط نہیں لے جاتے جو اس زبان سے آگہی رکھتا ہو اور اس سے اس کے مضمون اور مندرجات سن نہیں لیتے، اتنی دیر تک قرار نہیں ملے گا کہ خوشی کی خبر ہے یا کوئی غم کی بات لکھی ہوئی ہے۔ تو قرآن رسول کریم کی معرفت، رب کا خط ہے جو ہمارے نام ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کتاب نے ہمیں کیا کہا ہے، اس کا مخاطبہ ہمارے سے ہے تو ہمیں کیا میسج اور کیا پیغام دینا چاہتا ہے، اور کن چیزوں سے منع کیا ہے، کن امور کو بجا لانے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم اس کتاب کو سمجھیں اور سمجھ کے پڑھیں، یہ اس کتاب کا تیسرا حق ہے۔ اس کتاب کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے تقاضوں پہ عمل کریں۔ اس کتاب نے جو ہمیں پیغام دیا ہے، جو ہمیں میسج دیا ہے، اس پر عمل پیرا ہوں۔ اگر ہم اس کتاب پہ عمل پیرا ہوتے ہیں تو ہم دنیا کی کامیاب قوم بنتے ہیں، اور اس کتاب کو چھوڑ کے رسوا اور ذلیل ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ تو بڑا تلخ تھا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اترتا ہے۔ شکوے میں وہ یوں لب سرا ہوتے ہیں کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ لیکن جب جواب آیا تو لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو احباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ ہماری پستی، ہماری زبوحالی، ہماری رسوائی کتاب رحمت سے دوری کے سبب سے ہے۔ آج بھی اگر ہم اس کتاب کے دامن کو تھام لیں اور اس مہر عالم تاب سے روشنیاں لینے لگ جائیں تو آج بھی ہم زندگی کا اجالا اور زندگی کا حسن پا سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید سے وابستگی یہ معمول زندگی ہونا چاہیے، اور یہ تلاوت جب ہمارے گھروں میں ہوگی تو گھروں میں برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی۔ آج ہمارے گھر برباد ہوتے جا رہے ہیں، گھروں کے سکون لٹ گئے ہیں، قرار نہیں ہے۔ ہمیں یہ گمان ہو گیا کہ شاید گھر پہ سایہ ہو گیا ہے، گھر پہ کوئی آسیب کے اثرات پیدا ہو گئے ہیں۔ اصل ہمارے گھروں سے قرآن نکل گیا ہے، اور قرآن کے نکلنے سے گھروں کی برکتیں روٹ گئی ہیں۔ گھر چین اور قرار کا مرکز ہوتے تھے، لیکن آج وہ چین، وہ قرار، وہ سکون، وہ طمانینت گھروں میں نہیں رہی ہے، اس لیے کہ آج ہمارے گھروں میں قرآن کی صدا نہیں رہی۔ تو تلاوت کلام مجید معمول زندگی بنائیں، لیکن ہم نے اس کتاب کو ایک کتاب ثواب تو سمجھا، مختلف مسائل میں اس سے اپنی پریشانیوں کا حل تو ڈھونڈا، لیکن اس کتاب کے نزول کا جو بنیادی مقصد تھا ہم نے وہ حاصل نہیں کیا۔ قرآن مجید کا موضوع ہدایت انسانی ہے، اور اس سے ہم نے وہ حاصل کرنی تھی۔ مجھے پھر حضرت اقبال یاد آئے، انہوں نے کہا بندے صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن گیری، و آیاتش ترا کار جزی نیست، کہ از یاسین او آساں بمیری۔ تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیات سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی۔ اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا فائدہ اس بیمار کو پہنچا، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ اس کا ایک ایک حرف حیات بخش ہے، اس کا ایک ایک لفظ زندگی کا نور بانٹتا ہے۔ یہ حیات آفری کتاب، یہ زندگی دینے والی کتاب، اور ہم اس کتاب کے ہوتے ہوئے بھی اندھیروں میں، ظلمتوں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ تو اس کتاب کے تقاضوں پہ اگر عمل کریں گے تو ہم دنیا کی غالب قوم بنیں گے،
دنیا کی عزت والی قوم بنیں گے، ہم رسوا اور ذلیل نہیں ہوں گے۔ اس کتاب کا 5واں حق یہ ہے کہ اس کتاب کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا جائے۔ جہاں تک انسانی وجود ہے وہاں تک اس کتاب کے پیغام نور کو، پیغام ہدایت کو، پیغام حق کو منتقل کیا جائے۔ لیکن افسوس ہم اس کتاب کے اجالوں کو، اس کتاب کی روشنی کو اپنے اندر بھی نہیں اتار سکے، تو ہم نے اس کو دنیا تک کیسے پہنچانا ہے؟ کاش کہ ہم اس کتاب کی روشنی کو پوری دنیا تک پہنچا سکیں، اور اس کتاب کا 6واں حق ہمارے ذمہ یہ ہے کہ اس کی ناموس کی حفاظت کریں۔ اس کتاب کی حفاظت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے، لیکن اس کے جو ظاہری اسباب ہیں، حفظ قرآن کی صورت میں اس کو محفوظ کیا جائے، یہ امت کے اوپر لازم ہے کہ وہ فرض کفایہ کے طور پہ کچھ لوگوں کو مختص کرے کہ وہ قرآن مجید کے حفظ کی سعادت پائیں، اور اس کی ناموس اور اس کی آبرو کی حفاظت کی جائے۔ قرآن مجید اللہ کی اس پاکیزہ کتاب کو، اس کتاب رحمت کو، صحیفہ نور کو پوری طرح سے جو ہے وہ محفوظ کر لیا جائے، اور کوئی میلی آنکھ سے بھی اس کتاب کی ناموس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے کہ ہم غلبہ پائیں گے۔ تو قرآن مجید کی صورت میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر وہ انوار نازل ہوئے، وہ روشنیاں نازل ہوئی، اور وہ اجالے اترے کہ جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت کا چراغ ہیں اور نور و نکھت کا روشن حوالہ ہیں۔ آج کوئی بھی قوم اپنے نبی کی تعلیمات کو پیش کرنے لگے، آسمانی وحی لوگوں کے سامنے رکھنا چاہے، تو ان کے پاس کوئی مستند صحیفہ نہیں ہے۔ ان کی کتابوں میں تحریف راہ پا چکی ہے، تغیر اور تبدل ہو چکا ہے۔ ان کی آرزوئیں اور خواہشیں، ان کے علماء سو کی تمنائیں کتاب میں شامل ہو چکی ہیں، اور آج وہ کتابیں اپنی اصل زبان میں اور اصل صورت میں موجود نہیں ہیں۔ لیکن آج صدیاں گزرنے کے باوجود قرآن مجید اپنی اصل زبان میں، اپنے حقیقی کلمات میں، بغیر کسی تغیر اور تبدل کے ہمارے پاس اسی طرح موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ماہ صیام کے ان حسین لمحوں میں ہمیں توفیق دے کہ ہم کتاب اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کا عزم کریں۔ مجھے آپ کو اللہ اپنے امان میں، حفاظت میں رکھے، اور اس کتاب کے تقاضوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بخدا زیستن۔